پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے گانا بجانا۔ پیارے دوستو، ملک عراق کے شہر بغداد کا واقعہ ہے۔ ایک دن ہمارے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر کے اندر سے رقص اور سرور کی محفل جمی ہوئی ہے، گانے کی آوازیں باہر آ رہی ہیں۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا، ایک کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ مکان کس غلام کا ہے یا آزاد کا؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ آزاد شخص کا ہے، نام بشیر ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک، کیونکہ اگر اس گھر کا مالک غلام اللہ کا ہوتا تو اپنے مالک کی اطاعت کرتا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ کنیز گھر کے اندر واپس آئی۔ صاحب خانہ نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ کنیز نے واقعہ بیان کیا، جس سے بشیر کے دل پر اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ ننگے پیر دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا اور آپ علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کی اور اس واقعے کی یاد میں عمر بھر ننگے پیر رہا۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک اور آقا ہے، اس لیے ہر چیز میں ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ گانا گانے اور سننے کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مالک کی اطاعت کریں، گانے سے دور رہیں۔ گانا گانا ایسا گناہ ہے جسے گناہ کبیرہ بتایا گیا۔ گانا کیا ہے؟ گانا ایک ایسا انداز کی آواز کو کہتے ہیں جو انسان کو غیر معمولی حد تک غمگین یا خوش کر دیتی ہو۔ گانا ایسی آواز ہے جو آدمی کو ایک کیفیت خوشی یا غمی کی حالت میں ڈالتی ہو۔ گانا گانا حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے۔